قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ سورۃ الفیل جو ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے سال کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین رحمت للعالمین عام الفیل کے ساتھ میں دنیا میں تشریف لائے، یہ نعمت ملی، سعادت ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کیا تھا اس کا تذکرہ سورۃ القریش میں ہے۔ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو ارد گرد کا ماحول کیسا تھا اس کا تذکرہ سورۃ ارأیت الذی یکذب بالدین میں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات دیے، کیا خیر کثیر ان کو عطا فرمائی، اس کا تذکرہ سورہ کوثر میں۔ یہاں پہنچ کر اللہ نے اپنے محبوب سے ایک دو ٹوک اعلان کروایا جس کو بانگ درا کہتے ہیں، برملا اعلان، بے بانگ دہل اعلان کہ اے کافرو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اتنی وضاحت کے ساتھ شرک سے بیزاری اور توحید کا پیغام نبی علیہ السلام نے پڑھا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کیسے مدد فرمائی اس کا تذکرہ سورۃ النصر میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت قریبی رشتہ دار تھا، چچا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت مالدار تھا۔ اس کے بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی رشتہ داریاں تھیں، بچیوں کے نکاح کیے ہوئے تھے، مگر وہ بڑا موذی انسان تھا اور نبی علیہ السلام کو بہت اذیت پہنچاتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل خباثت میں اس سے بڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے برے انجام کا تذکرہ سورۃ تبت یدا میں ہے۔ پھر اس کے بعد پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ اخلاص میں۔ اگر بالفرض قرآن مجید کو کشید کیا جائے تو جو پورے قرآن کا نچوڑ نکلے گا وہ سورہ اخلاص ہے۔ آج سورہ اخلاص کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ آج 23 کی رات بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی۔ سورہ اخلاص جلب منفعت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد معوذتین دفع مسرت سے تعلق۔ اب آ جائیے سورت کی طرف۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں کل، ان میں سے 112 صورتوں کے نام ان صورتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کی وجہ سے رکھے گئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا نام مضمون سورت کے مضمون کی وجہ سے رکھا گیا، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص۔ اس سورت کو سورہ اخلاص کہنے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی صفات کے سوا اور کچھ بیان نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ یہ سورت انسان کو اعتقاد کو خالص کر دیتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ سورت اس نام کے معنی کے لحاظ سے دی گیا ہے اس کا نام کہ جو شخص بھی سورت کے معنی و مفہوم پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا وہ شرک سے خلاصی پائے گا۔ اور چوتھی وجہ اس سورت کو سورہ اخلاص کہنے کی یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس اعتقاد کے کہ یہ بندے کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے۔ دوسرا نام ہے توحید کہ بندے کو توحید خالص کا پیغام دیتی ہے۔ تیسرا نام ہے سورہ نجات، یہ بندے ایک نام ہے سورۃ الاساس کیونکہ یہ توحید پر مشتمل ہے اور توحید تمام اعتقادات کی بنیاد اور اساس ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاساس ہے۔ اور ایک روایت ابی بن کعب اور انس بن مالک کی یہ بھی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو قل هو اللہ احد کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ اس کا نام ہے ایک سورۃ المانعہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے معراج کے موقع فرمایا میں نے آپ کو سورہ اخلاص عطا کی ہے، یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ہے اور یہ عذاب قبر اور اگرمی کے عذاب سے بچانے والی ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ النجات کیونکہ بندے کو کفر سے دنیا میں اور آخرت میں آگ سے نجات عطا کرتی۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ التفرید، تفرید فرد وحید سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے۔ ایک اس سورت کا نام ہے سورۃ التجرید چونکہ اللہ تعالیٰ ابوت اور بنوت سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور اس سورت میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اس سورت کا نام ہے سورۃ النور کہ اس سورت کا اعتقاد بندے کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے۔ 10واں نام ہے سورۃ الامان، یہ سورت بندے کو کفر اور شرک سے امان عطا کرتی ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الولایہ چونکہ بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ النسبہ، یعنی یہ سورت مشرکین کے سوال پوچھنے کے جواب میں اتری۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے اللہ کا نسب کیا ہے، تو اس سورت میں یہ مضمون بیان کیا گیا، اس لیے اس کو سورۃ النسبہ کہتے ہیں۔ ایک ہے سورۃ المعرفہ،
کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل بیان کی گئی۔ حضرت جابر عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد قل اللہ احد پڑھی تو آصم نے فرمایا اس بندے نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک اس کا نام ہے المعوذہ، المعوذہ۔ حضرت عثمان میں اللہ کے پاس نبی اسلام تشریف لائے تو انہیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ دم کیا۔ آپ ذرا غور سے سنیے کہ عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں، وہ بیمار ہیں اور نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو سورت پڑھ کے دم کرتے ہیں، تو ایک پتہ چلا نا کہ یہ دم کرنا ایک شرعی چیز، اس کا شریعت میں ثبوت موجود ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان سے بہتر صورتوں کے ساتھ کبھی کسی کو دم نہیں کیا، تو ہم بھی اگر کسی بیمار کے پاس جائیں تو یہ 3 صورتیں پڑھ کے اس کو دم کریں تاکہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ایک صورت کا نام ہے المکشکشہ۔ مکشکشہ برات اور بیزاری کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کا پڑھنے والا شرک سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مکشکشہ کہا گیا۔ ایک صورت کا نام ہے سورۃ الصمد۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صمدیت اور شان بے نیازی کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک اس صورت کا نام ہے سورۃ المحضر، کیونکہ اس صورت کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک صورت کا نام ہے سورۃ المنفرہ، کیونکہ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب کبھی شیطانی خیال ذہن میں آنے لگے اس صورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ شیطان کو بھگا دیں گے اور ذہن پاک اور صاف ہو جائے گا۔ 19واں نام ہے سورۃ البراءہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہ صورت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ بندہ شرک سے بری ہو گیا۔ اور 20واں نام ہے سورۃ المذکرہ، چونکہ یہ صورت بندے کو توحید خالص کی یاد دلاتی ہے، اس لیے اس کا نام مذکر ہے۔ اب سوچئے کہ اس صورت کے 20 نام ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائے، تو کتنی عظیم صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور یہ ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، ہر کلمہ گو کو۔ ہم نے دیکھا ہے جتنا جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اس کو سورہ اخلاص ضرور یاد ہوتی ہے اور اسی سے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کا نزول کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مشرکین نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب بتائیے، تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ صورت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، ابلیس کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا، اپنے رب کے متعلق بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام یہ صورت لے کر تشریف لائے۔ عامر بن طفیل اور اربت بن ربیعہ نبی السلام کی خدمت میں آئے۔ عامر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کس کی طرف ہم کو بلاتے ہو؟ نبی السلام نے فرمایا اللہ کی طرف۔ عامر نے کہا اپنے رب کی حالت تو بیان کرو، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے یا لکڑی کا؟ کیونکہ وہ تو بت پرست تھے نا، تو وہ سمجھتے تھے کہ خدا بھی بتوں میں سے کوئی بت ہے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بعد میں اربت کے اوپر بجلی گری اور وہ مارا گیا، اور عامر کو طاعون کے ذریعے سے اللہ نے موت دی۔ اب اس صورت کے فضائل ذرا سن لیجئے تاکہ صورت کی تفسیر پڑھنے کا ہمیں لطف آئے۔ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا تم میں سے کوئی رات کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ بے شک یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 مرتبہ جس نے قل هو اللہ احد پڑھ لیا اس نے گویا پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے سامنے 1/3 قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ جو لوگ جمع ہو سکے وہ جمع ہو گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورہ اخلاص پڑھی اور واپس چلے گئے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 1/3 قرآن پڑھیں گے، میرا خیال ہے کہ آپ پر آسمان سے کوئی نئی چیز نازل ہونے کی وجہ سے آپ اندر چلے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں 1/3 قرآن پڑھوں گا، جان لو کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل اللہ احد پڑھی گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھا، اور جس نے قل اللہ احد 2 مرتبہ پڑھا
تو گویا اس نے 2/3 قرآن پڑھا، اور جس نے قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھی اس نے سارا قرآن مجید پڑھ لیا۔ اب اس کو 1/3 قرآن کے مطابق کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے بتایا کہ بنیاد تین کے 3 بنیادی مقصد ہیں۔ ایک ہے اللہ کی معرفت، دوسرے ہے صراط مستقیم، اور تیسرے ہے آخرت کی معرفت۔ اللہ کی معرفت، صراط مستقیم کی معرفت اور آخرت کی معرفت۔ یہ سورت چونکہ اللہ کی معرفت کے مضمون پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت ہر شر اور پریشانی، عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ بھئی اس کا سبب کیا ہے کہ تم ہر رکعت میں سورت اخلاص پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو بندہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اس کے بدلے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سورت جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ مسجد قباء میں ایک امام صاحب تھے، وہ ہر رکعت میں کوئی سورت پڑھتے تھے اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کوئی اور سورت پڑھ لیتے ہو تو سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا بھئی میں تو پڑھوں گا۔ جب لوگوں نے زیادہ ڈیمانڈ کی کہ ایک سورت پڑھیں تو انہوں نے کہا اچھا کسی اور کو امام بنا لو۔ اب ان سے بہتر نیک تقوی والا اور کوئی بندہ تھا نہیں، اور لوگ چاہتے تھے کہ وہی امامت کروائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا امام صاحب کے ساتھ یہ امام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت کے مضمون سے بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھا کروں۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ میں اس سورت سے آپ کو بتاتا ہوں کہ تمہیں اس سورت سے محبت یقیناً تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اس سورت سے محبت یقیناً تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت معمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک شخص کے قریب سے گزرے جو قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جنت واجب کر لی یا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 5ویں فضیلت سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تبوک میں تھے، یعنی غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو ایک دن ایسے لگا جیسے سورج بڑی روشنی اور نور کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس سے پہلے ایسی روشنی نہیں دیکھی گئی۔ نبی اسلام بھی اس کو دیکھ کر تعجب فرمانے لگے۔ اچانک جبریل السلام تشریف لے آئے تو نبی اسلام نے پوچھا، جبریل آج سورج کو کیا ہوا؟ یہ ایسے نور، روشنی اور شعاؤں کے ساتھ طلوع ہوا کہ میں نے گزشتہ دنوں اسے اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ تو جبریل السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ اللیثی کا آج مدینہ میں انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے جو ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ آپ نے پوچھا کہ ایسا کس سبب سے ہوا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ قل هو اللہ احد کثرت سے پڑھتے تھے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، دن میں اور رات کے اوقات میں پڑھتے تھے۔ اس عمل کی وجہ سے 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے نازل۔ پھر جو بندہ سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو شخص مومن ہونے کی حالت میں انہیں لائے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا، اور حور عین میں سے جتنی سے چاہے گا اسے بطور بیوی کے مل جائے گی۔ پہلی بات، جس نے مخفی طریقے سے کسی کا قرض ادا کر دیا، کوئی مقروض تھا اور اس نے چپکے سے اس کا قرض اس کے سر سے بوجھ اتار دیا، قرض ادا کر دیا۔ دوسرا، جس نے قاتل کو معاف کر دیا، اور تیسرا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ ابو بکر نے عرض کیا کہ اگر 1 مرتبہ پڑھے، آپ نے فرمایا اگر 1 مرتبہ بھی پڑھے گا تو اس کو بھی یہ اجر ملے گا۔ اب ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا، جس شخص نے قل هو احد ہر دن 50 مرتبہ پڑھا تو قیامت کے دن اس کو قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اللہ فرمائیں گے، اے اللہ کی تعریف کرنے والے اٹھ جا اور جنت میں داخل ہو جا، یعنی پروٹوکول کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا، اے اللہ کی تعریف کرنے والے اٹھ جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ پھر فقر اور تنگ دستی کو یہ صورت دور کر دیتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا،
جس نے قل هو اللہ احد پڑھی تو اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں سے فقر و افلاس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ آج جس بندے کو دیکھو وہ غربت کا اور افلاس کا رونا رو رہا ہے، اور قرآن عظیم الشان میں اللہ نے دیکھو کیا کیا ہمیں نعمت موتی عطا کر دیے کہ جو شخص روزانہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ اس سے، اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے بھی اللہ تعالیٰ فقر اور تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرا محل ہو تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ آج یہ تو دل کرتا ہے کہ ڈیفنس میں میرا محل ہو، میرا فلاں جگہ محل ہو، میرا فلاں جگہ محل ہو۔ بھئی جنت کا محل تو بہت اعلیٰ ہے، 10 مرتبہ پڑھنے پر وہ مل جاتا ہے، اور جس نے 20 مرتبہ پڑھا اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں، اور جس نے 30 مرتبہ پڑھا اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں۔ حضرت عمر لانو نے عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم اپنے محلوں کی تعداد میں ضرور اضافہ کریں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا تم جتنا بھی اضافہ کر لو اللہ کے خزانے اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد صبح کی نماز کے بعد 12 دفعہ پڑھی اس نے 4 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا اور وہ اس نے روئے زمین کا سب سے افضل بندہ ہوگا بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ پھر ایک صورت میں ایک انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قل هو اللہ احد 200 مرتبہ پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے بشرطے کہ وہ 4 کاموں سے بچے، ناحق خون، ناحق مال، حرام کاری اور شراب پینا۔ ان سے اگر بچے گا تو اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب ذرا ان فضائل کو ترتیب کے ساتھ سنیے اور غور کیجئے کہ کتنی عظیم صورت ہے۔ پہلی بات، اس سورت کی تلاوت 1/3 قرآن مجید کے مطابق برابر ہے۔ اس کے پڑھنے والے کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو روزانہ پڑھنے والا بندہ روئے زمین کا سب سے افضل بندہ ہوتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ فقر اور تنگ دستی دور کر دیتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے ہر شر اور پریشانی سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کے جنازے میں فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے یہ سورت جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا کہا جائے گا کہ داخل ہو جا۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں۔ اب ان فضائل کو سامنے رکھیں تو دل چاہتا ہے کہ ہر نماز کے بعد سورت اخلاص پڑھا کریں اور نمازوں میں بھی سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ یہ تھے اس سورت کے فضائل۔ اب اس سورت کی تفسیر کی طرف آئیے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اے میرے محبوب کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کو خود بھی بیان فرما سکتے تھے مگر اپنے محبوب کی زبان فیض ترجمان سے اللہ نے اس کا جواب دلوایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب 2 بندوں میں محبت ہونا اور ایک پر کوئی اعتراض کرے تو دوسرا بولتا ہے اس کے بارے میں۔ جب نبی علیہ السلام پر کفار نے الزام لگایا یہ تو مجنون ہے تو اللہ نے جواب دیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں۔ وانک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کی عظیم بلندیوں پر فائز۔ تو نبی علیہ السلام پر الزام لگا تو اللہ نے دفاع کیا۔ اب لوگوں نے اللہ پر الزام لگائے تو نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے اس کا دفاع کروایا۔ فرمایا کل میرے محبوب فرما دیجئے۔ کل کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان صرف وہی معتبر ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنی عقل سے یا علامات سے اللہ کے وجود کو پہچان لے تو اس کو معرفت تو کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے، چونکہ معرفت جاننے کا نام ہے اور ایمان ماننے کا نام ہے۔ معرفت جاننے کا نام ہے اور ایمان ماننے کا نام ہے۔ جاننا کافی نہیں، ماننا ضروری ہے۔ لفظ کل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ لوگوں کو میری توحید کا پیغام دو۔ حضرات انبیاء کرام کا اولین پیغام اللہ کی توحید کو بیان کرنا تھا، کیونکہ یہ تمام اعتقادات کی بنیاد ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلا خطبہ جو دیا اس میں فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اب آگے فرمایا قل هو اللہ احد۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ کامل نہیں ہے۔
اردو زبان میں ایک کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں جو ہم استعمال کر سکیں، لیکن عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے، وہ ہر کیفیت اور لفظ کے لیے الگ لفظ استعمال کرتی ہے۔ اب ایک لفظ ہے واحد اور ایک لفظ ہے احد۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تعدد یعنی تعداد زیادہ ہونا، ایک ہوتا ہے تجزی یعنی ایک چیز کے اجزاء زیادہ ہونا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان، اب ایک انسان ہے تو 2 3 4 10 100، یہ تعدد ہو گیا، کئی انسان ہو سکتے ہیں۔ اور تجزی کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، الگ الگ اس کے اعضاء ہیں تو جزو ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ تعدد سے بھی پاک ہے، تجزی سے بھی پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے احد کا لفظ لایا گیا۔ اب احد کا کیا معنی بنے گا کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ یونیک ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ اس کا ترجمہ بنے گا اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور اسی کو ہمارے مشائخ نے اسم اعظم کہا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا مطلب؟ جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، مگر یہ لفظ بے نیاز بھی پوری طرح اس لفظ کا ترجمہ نہیں بنتا، چونکہ اردو زبان میں بے نیاز کا ترجمہ، بے نیاز سے ترجمے کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں۔ عربی میں صمد اس مضبوط چٹان کو کہتے ہیں جس کا سہارا لے کر کوئی بندہ اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے۔ پھر یہ صمد کا لفظ ایسے سرداروں کے لیے استعمال ہونے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے، تو مضبوط سہارا اس کے لیے لفظ صمد کا استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس کی سرداری انتہا کو پہنچ چکی، وہ ذات جس کی طرف ضرورت کے موقع پر رجوع کیا جائے اور مصیبت کے وقت اس سے مدد لی جائے۔ ایک معنی ہے کہ صمد وہ ذات ہے جو چاہے کرے، جو ارادہ ہو فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، نہ اس کی قضاء کو کوئی ٹھکرا سکے۔ ایک معنی صمد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سردار ہے اور تمام حاجات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ایک معنی اس کا ہے بلندی، کہ سمد وہ ذات جس سے بلند کوئی دوسری ہستی نہ ہو۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جو مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ رب العزت کی ذات۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کو نہ موت آئے، نہ نیند آئے، نہ کوئی اس کا وارث بن سکے، وہ سمد ہوتا ہے۔ ایک معنی سمد کا یہ ہے کہ وہ ذات جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ ذات جس کے اوپر آفات نہ آئے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ ذات جو غالب آئے ہمیشہ، کبھی مغلوب نہ ہو۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ عظیم ذات جس سے کوئی دوسرا عظیم نہ ہو۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے تمام اقوال کا خلاصہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ سمد وہ پروردگار ہے جو سب سے بے پرواہ ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں اور سارے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد کے معنی میں مجھے ہمیشہ تردد رہا کہ اس کے معنی ہے بے نیاز۔ میرے دل کو تسکین نہیں ہوتی تھی۔ جیل میں میں نے شاہ عبد القادر کا ترجمہ منگوایا تو لکھا ہوا تھا کہ اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ نرادھار اب اردو کا لفظ نہیں تھا، کسی اور زبان کا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ میں سوچنے لگا کہ نرادھار ہو سکتا ہے سنسکرت کا لفظ ہو یا کسی اور کا، تو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈوں کہ جو جانتا ہو۔ اس وقت جیل میں ایک پنڈت آیا ہوا تھا، بنکی شرما۔ فرماتے ہیں میں بنکی شرما کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی نرادھار کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ سنتے ہی وہ جھومنے لگا، واہ 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 کہنے لگا میں حیران کہ میں بیٹھا انتظار میں ہوں اور یہ اپنے مزے لیے جا رہے۔ تو میں نے کہا کہ پنڈت جی مجھے بتائیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات کہ جس کے بن کسی کا کام بنے نہیں اور جس کا کام کسی کے بن اڑے نہیں، وہ ذات کہ جس کا کام کسی کے بغیر اڑے نہیں اور جس کے بغیر کسی کا کام بنے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے گمشدہ متاع مجھے مل گئی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا یہ نام سمد بیک وقت تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے۔ تسبیح اس طرح کہ اللہ کی اس میں شان بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کے صفت بیان کی گئی
کہ وہ اس میں کوئی عیب نہیں. تسبیح کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اور تحمید میں اللہ کی حمد بیان کی گئی کہ وہ سب کی مدد کرتا ہے، سب کی حاجات کو پورا کرتا ہے. ہمارے مشائخ نے اپنی کتابوں میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، باہما اور بے ہما. یعنی اللہ مخلوق کے ساتھ بھی ہے اور مخلوق سے الگ بھی ہے. باہما کیا مطلب کہ سب کی ضروریات وہ پوری کرتا ہے، اور بے ہما کا مطلب اس کو کوئی حاجت نہیں کہ کوئی اس کی ضرورت کو پورا کرے. پھر آگے فرمایا لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا اور نہ اللہ کو کسی نے جنا. یہ ان مشرکین کے جواب میں تھا جنہوں نے اللہ کا نسب نامہ پوچھا. چنانچہ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو یہ عہد کے منافی ہوا. اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے تو یہ صمد کے منافی ہے، کیونکہ بیٹا اپنے وجود میں باپ کا محتاج ہوتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر. کفر کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ اس کا مثل کوئی نہیں، اس کا برابر کوئی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جیسا یا اللہ تعالیٰ کے برابر یا اللہ کا مثل کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کوئی اس کے مثل نہیں ہے. اور بعضان نے کہا کہ کفر سے مراد بیوی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے. اس صورت میں 4 آیات ہیں اور ہر آیت نے اللہ کے کمالات کو ثابت کیا ہے. پہلی آیت نے وحدانیت کو ثابت کیا اور تعدد کی نفی کر دی، قل هو اللہ احد. دوسری آیت نے کمال کو ثابت کیا اور عجز کی نفی کر دی، اللہ الصمد. تیسری آیت نے دوام اور بقا کو ثابت کیا اور فنا کی نفی کر دی، لم یلد ولم یولد. چوتھی آیت نے عظمت و کبریائی کو ثابت کیا اور مثل کی نفی کر دی، ولم یکن لہ کفوا احد. چنانچہ اس صورت نے تمام شرک و کفر کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا. اس صورت نے تمام شرک اور کفر کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا. آپ ذرا غور کیجئے، کبھی عدد میں شرک ہوتا ہے، لفظ احد کے ساتھ اس کی نفی کر دی گئی. کبھی مرتبہ و منصب میں شرک ہوتا ہے تو لفظ صمد نے اس کی نفی کر دی. کبھی حسب و نسب میں شرک ہوتا ہے تو لم یلد ولم یولد کے ساتھ نفی کر دی. کبھی کام اور اختیار میں ہوتا ہے تو ولم یکن لہ کفوا نے اس کی نفی کر دی. اب ذرا غور کیجئے، اس دنیا میں 6 طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلے ہوتے ہیں دہریہ، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ چکی. قل هو اللہ احد کے ساتھ اللہ کے وجود کو ثابت کیا اور ان کی تردید ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل وجود رکھتے ہیں، باقی ہر چیز کو وجود اللہ کی وجہ سے ہے. فارسی زبان کا لفظ ہے خدا. خدا کا معنی خود یعنی جو خود بنا، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کو وہی چلا رہے ہیں. دوسرا عقیدہ ہے فلاسفہ کا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بنانے والا کائنات کا کوئی ہے لیکن اس کی کوئی صفت نہیں، مادے سے پیدا ہوا. جیسے آج کل بھی بہت سارے دہری یہی یقین رکھتے ہیں کہ بس مادے سے کائنات پیدا ہوئی، اب مادے کے اندر تو کوئی صفت نہیں ہے. تو اس صورت نے اس کی بھی نفی کر دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی. تیسرا مشرکین اور ہندوؤں کا عقیدہ. مشرکین اور ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات میں بہت سارے خدا ہیں جو نظام کو چلا رہے ہیں. لفظ احد نے ان سب کی نفی کر دی کہ نہیں، بہت سارے خدا نہیں، خدا صرف ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے. پھر یہود و نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بیوی بچے ہیں. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے بی بی مریم کو اللہ کی بیوی بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. تو اس صورت نے ان سب کی تردید کر دی. پھر پانچواں ہے مجوس کا عقیدہ. مجوس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ خیر کا جو ہے نا خالق الگ ہے اور شر کا خالق الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے یزدان، وہ خیر کا خدا ہے، اور ایک خدا ہے اہرمن، وہ شر کا خدا ہے. اور ان دونوں کے درمیان کھینچتانی ہر وقت ہوتی رہتی ہے، کبھی خیر غالب آتی ہے، کبھی شر غالب آ جاتا ہے. اس صورت نے ان کے بھی عقیدے کا رد کر دیا اور فرمایا کہ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت نے دنیا کے تمام بدعقیدہ لوگوں کے اعتقادات کی نفی کر اس کی جامعیت کا اندازہ لگایا. اب میں اس صورت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے
ذرا اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. الفاظ ہیں مشائخ صوفیاء کے، مگر اپنا مطلب سمجھنے کے لیے میں ان کو استعمال کروں گا. وہ کیسے کہ پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد. آپ کو یہ سمری یاد ہو جائے گی جلدی. قل هو اللہ احد یہ ہے توحید وجودی. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید وجودی. مشائخ صوفیاء کی تشریح نہیں، یہ میں الفاظ ان کے استعمال کر رہا ہوں اپنے مضمون کو آسان بنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو قل هو اللہ احد میں توحید وجودی کا تذکرہ. پھر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کہتے ہیں توحید شہودی، مشاہدے سے ہے. اب آپ بتائیے کیا آپ کا مشاہدہ ہے کہ اللہ سب کی حاجات کو پورا کرتا ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ میری حاجات اللہ پوری نہیں کرتا؟ اللہ کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نا. تو اس نے گویا مشاہدے میں یہ بات لے آئی کہ اللہ ایک ہی ہے. تو قل هو اللہ احد یہ توحید وجودی ہے، اللہ الصمد یہ توحید شہودی ہے. پھر لم یلد ولم یولد اس کو کہتے ہیں توحید ذاتی. نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ کسی نے اللہ کو جنا. یہ مضمون کیا کہلاتا ہے؟ توحید ذاتی. ولم یکن لہ کفوا احد یہ ہے توحید صفاتی. اب چار نام یاد کر لیں، آپ کو پوری صورت کا خلاصہ فوراً ذہن میں آ جائے گا. توحید وجودی، توحید شہودی، توحید ذاتی، توحید صفاتی. چار صورتوں نے پوری تعلیمات کو اپنے اندر بند کر لیا. سورہ اخلاص سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ہمارے معاشرے میں بہت جلدی لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کی طرف دھیان کر لیتے ہیں، ضعیف الاعتقاد ہے نا، چنانچہ اپنی حاجات اللہ کے علاوہ اولیاء سے مانگتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ ملتزم سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہا تھا تو میں بھی انتظار میں تھا کہ مجھے ملتزم پہ جگہ ملے. اب جب وہ ملتزم سے وہ ہٹا تو اس نے وہی کھڑے کھڑے فون کیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ دیکھو دعائیں تو میں بھی کر رہا ہوں لیکن تم اتنا کچھ لے کے داتا دربار چلی جاؤ، وہاں دعا کرو اللہ میرا اقامے کا کام کروا دے. بیت اللہ کے پاس کھڑا ہے اور وہاں سے بیوی کو کہہ رہا ہے کہ داتا دربار جا کے یہ چیز دو اور یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمارا کام کر دے. تو ضعیف الاعتقادی کا یہ حال ہے. واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا کرتا ہے، وہی وسعت پیدا کرتا ہے. کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے کاروبار باندھا ہوا ہے، بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کسی نے ہماری بیٹی کا رشتہ باندھ دیا ہے. کوئی نہیں باندھ سکتا، اللہ کی منشا ہے جو ہوگا. اللہ کے علاوہ کوئی باندھنے والا اور کھولنے والا نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے در پر چکیں. آپ ذرا غور کیجئے گا، علمی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو ہاتھ نہیں دیے. گائے، بھینس، بکری، گھوڑا، اونٹ کسی کے ہاتھ نہیں ہے. وہ کھانے کے لیے اپنا سر نیچے جھکاتے ہیں اور پھر چارہ کھاتے ہیں. انسان کو اللہ نے ایسے نہیں بنایا، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں. میرے بندے تیرا سر میرے سامنے جھکنے کے لیے ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ کھانے کے لیے نیچے جھکے، کھانا تیرے منہ تک میں پہنچا دوں. شاعر کے بہت پیارے شعر ہیں. تیرے در سے بھی نباہے در غیر کو بھی چاہے، تیرے در سے بھی نباہے در غیر کو بھی چاہے، میرے سر کو یہ اجازت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی. تیرے در سے بھی نباہے در غیر کو بھی چاہے، میرے سر کو یہ اجازت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی. تیرا نام تک بھلا دوں، تیری یاد تک مٹا دوں، مجھے اس طرح کی جرت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی. میں یہ جانتے ہوئے بھی تیری انجمن میں آیا کہ تجھے میری ضرورت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی. تو اگر نظر ملائے میرا دم نکل ہی جائے، تجھے دیکھنے کی ہمت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی. جو گلا کیا ہے تجھ سے تو سمجھ کے تم کو اپنا، مجھے غیر سے شکایت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی. تیرا حسن ہے یگانہ، تیرے ساتھ ہے زمانہ، میرے ساتھ میری قسمت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی. یہ کرم ہے دوستوں کا جو کہہ رہے ہیں سب سے کہ نصیر یہ عنایت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کو ایک طرف سے جھکنا آ گیا اسے در در سے نہیں جھکنا پڑتا. جسے ایک ذات کے سامنے رونا آ گیا اسے ہر ایک کے سامنے جا کے نہیں رونا پڑتا. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے،
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کر لو 1000 سجدوں سے نجات مل جائے گی۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں لگاتے ہیں ان کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ مِن مَّكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ پر لا پھینکے۔ سر ایک ہے اور ایک ہی کے سامنے جھکانے کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے۔ سر ایک ہے اور ایک ہی کے سامنے جھکانے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، در در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو ایک نصیحت فرمائی جو توحید کے مضمون پہ مشتمل ہے۔ عن ابن عباس عنہ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سواری پہ نبی صاحب کے پیچھے سوار تھا۔ فقال نبی صاحب نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھ اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تو مانگے تو تجھے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد چاہے تو اللہ سے مدد مانگ۔ وَاعْلَمْ، جان لے اس بات کو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے تو وہ نہیں نفع پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اب کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کے خواص کیا ہیں؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سورہ اخلاص پڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص دونوں جہانوں کی مراد پائے گا۔ بعض رات نے فرمایا کہ خواب میں سورہ اخلاص پڑھنا احکام الہیہ کی پیروی کی دلیل ہے۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فقر اور تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ کاروبار کی پریشانی، قرضوں کی پریشانی، غربت اور یہ پریشانیاں رکھتے ہیں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فقر اور پریشانی کو دور کر دے۔ اگر کوئی بندہ بے گناہ جیل میں ہے تو 1000 مرتبہ یہ سورت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں میرا بھائی جیل میں ہے، میرا رشتہ دار جیل میں ہے، فلاں جیل میں ہے، تو بھائی یہ وظیفہ جو نبی الاسلام نے بتایا سن لیجئے کہ 1000 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جیل سے رہائی عطا فرمائے۔ اب جو بندہ اپنے خیالات سے پریشان ہو کہ میرے دل کی حالت اچھی نہیں اور وہ چاہے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے، وہ روزانہ ہر نماز کے بعد اس سورت کی پابندی سے تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دل کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ آخر پہ پھر سن لیجیے۔ قل واللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہمسر۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم سورت کو سمجھنے کی اور اس کے مضمون کو دل میں اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ آج 23 کی شب بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی ہے، قبولیت کا وقت ہے، تو سچے دل کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔